فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پہلی ہے کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ روایت یاد رکھیے موضوع ہے. اس کے فضائل میں جو بیان کیا تھا یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت. دوسری روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا. عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے. حضرت عائشہ پیچھے پیچھے کے مطلب اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے. میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھیے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے. اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے. میں عائشہ خاموش خاموش ان کے پیچھے دوڑتی دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے. بقیع میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے پیچھے گئی تھی اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے، مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے پیچھے آئی. تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے. یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے کہ وہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقیع میں گئے، جنت البقیع جو قبرستان ہے، بقیع غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی کہ اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی. اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے. مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت. پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں. یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ صحیح حدیث میں کیا الفاظ آ چکے ہیں، اللہ تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے. اب کیا خاص ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر تک لمٹ ہو گیا نا، تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے حدیث کے الفاظ، اور وہ صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ضعیف روایت ہے. اسی طرح جو ہے اب ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک، اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، یاد رکھیے، جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم میں سے جو شخص قیام کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھیں گے، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو ہے جلوہ افروز ہو جاتا ہے. کیا اور آواز لگائی جاتی ہے، کیا کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ یہ فجر تک چلتا ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اس مہینے کے تعلق سے، یہ روایت بھی یاد رکھیے، یہ جو صحیح روایت نہیں ضعیف ہے، وہ کیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کے مانگنے والا، میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کر میں دینے بیٹھا ہوں. یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے دیکھیے آپ. یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں ہمارا رب جو بابرکت اور بلند مرتبے والا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا. کون ہے جو مجھے معافی طلب کرے گا، میں اسے معاف کروں گا. اور آپ نے فرمایا یہ ہر رات معاملہ ہوتا ہے، ہر رات. تو 15 شعبان خاص نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 15 شعبان خاص نہیں ہے، اللہ ہر رات، روز، ہر رات کی آخری پہر جس کو ہم کہتے ہیں جو سحر کا آخری وقت، تہجد کا وقت، آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے اور ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے. یہ 15 شعبان اس کے لیے خاص نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے کر دیا. ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے اس رات کے تعلق سے ایک اور بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو کہ حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے ضعیف ہے اور اس کے الفاظ اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو 14 رکعت نماز پڑھیں گا اور اس کے بعد کچھ صورتوں کی تلاوت کرے، پھر جو شخص اس طرح سے کرے جیسا کہ میں نے کہا ہے تو اسے 20 قبول حجوں کا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے. یہ روایت بھی ضعیف ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 15 شعبان کو 14 رکعت نماز پڑھے، 14 رکعت نماز پڑھ کر مخصوص صورتیں بتائی جاتی وہ پڑھے. کسی میں آتا ہے 10 بار اخلاص پڑھے، 11 بار اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص مطلب
تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اسے 20 حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. یہ بات بھی ضعیف ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی موضوعات میں موضوع روایتیں بول کے نقل کیا. تو یہ بھی صحیح نہیں. اب کیا صحیح اور کیا غلط ہم دونوں ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں. پہلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رات میں اللہ معاف کرتا ہے، اس کے بالمقابل ہمیں پتہ چلا صحیح روایت کیا ہے کہ وہ خاص واقعہ تھا جو بقی والوں کے لیے آپ نے کیا تھا. دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے معاف کرتا ہے. صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ہر روز اللہ ایسا معاف کرتا ہے. چوتھی بات اس رات کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ اس رات میں اگر جو 14 رکعت نماز پڑھے، یہ روایت موضوع ہے. پانچویں بات اس رات کے تعلق جو فرمائی جاتی ہے جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ الالفیہ، ایک نماز پڑھی جاتی ہے 100 رکعت، الف کہتے ہیں جو ہے صلاۃ الالفیہ جو پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی. یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے. اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے رات چالو ہوتی ہے مغرب سے، مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا آپ کو، پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح 5-6 بجے ہو رہی، زیادہ زیادہ بڑا دن رہا تو شام کے 6 سے صبح 6، اگر میکسیمم بڑی سی بڑی رات ہے کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے. اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا 10 بار سورہ اخلاص پڑھے. چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا، پلس اس کو طہارت وضو کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، کھانا کھانا، بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے اور ساتھ یہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے. دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں. کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں، ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں، 2 رکعت 1 منٹ کے اندر، تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا. یاد رکھیے اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. 15 شعبان خاص نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو شخص 15 شعبان کی رات جگہ کرے، جاگے، قیام کرے، صبح روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی دلیل یاد رکھے کتاب و سنت سے نہیں ملتی. ہمارا دین، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کتاب کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں. اب